الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بهم. والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا تھا تقلید کے حوالے سے کن کی پیروی کر رہے ہو، کن کے پیچھے چل رہے ہو. تقلید کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح کیا. اور کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا چکا. مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ شخص جو اللہ تعالی کا قرب چاہتا ہے، اس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، نیئرنیس، وہ اگر کسی غلط کو رہنما بنا لے گا تو ہرگز منزل پر نہیں پہنچے گا. دین کو پوری طرح ماننا اور اس پر عمل کرنا
اسی وقت ہوگا جب آپ کسی سچے اور صحیح کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیک کام کرنے والا تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ معنی یہ ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہے، جملہ امور اپنے تمام میٹرز میں، تمام امور میں اللہ تعالی کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں نیکی کو اسی طرح ادا کرتا ہے جس طرح وہ نیکی ادائی کے لائق ہے، یعنی جو نیک کام جس طرح کرنا ہے اسی طرح کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس نے مضبوط گرہ تھامی۔ امساک الشیء التعلق بہ، یعنی کسی شے کو مضبوطی کے ساتھ چمٹنا اور اس کی مکمل طور سے حفاظت کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ارادہ بھی ڈھیلا، عمل بھی کمزور، معنی یہ ہے پکے ہو کر مضبوطی سے تھام لینا۔ عروہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس سے کسی شے کو باندھا جائے۔ یہ وثقہ اوثق کی تانیث ہے۔ معنی یہ ہوگا جیسے آپ کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ چیز کھلے گی نہیں، گرے گی نہیں، تو مضبوط اور پختہ گرہ کو تھاما۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا ہو تو مضبوط رسی کو پکڑتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اکھڑے گی نہیں بلکہ جمی رہے گی، اس کے ٹوٹنے کا اس کو کوئی وہم گمان نہیں ہوتا، وہ بے خوف ہو کے چڑھتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا دیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو جب وہ پکا ہو کر اللہ کی طرف چلتا ہے تو اب اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ مضبوط ہے اور اس کی کوشش کامیاب ہے، اور سب کاموں کی انتہا اللہ ہی کی طرف ہے کہ اللہ ہی اس کو نوازنے والا، کامیاب کرنے والا اور پار لگانے والا ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے، انکار کرے، تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ۔ جو مضبوط رسی کو نہیں تھامتا تو اب اس کا غم نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ آپ کو دنیا و آخرت میں کسی قسم کا نقصان
نہیں پہنچا سکے گا۔ اور انہوں نے لوٹنا ہماری طرف ہی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف جائے گا، تو جو کچھ اس نے غلط کیا ہوگا اللہ تعالی بتا دے گا اور عذاب اور سزا میں مبتلا کر دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ رسی ہے جس نے ان کو تھام لیا، وہ بلندی پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے پھیرا وہ پستی میں گرا، اس کو منزل نہیں ملی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے پھر اس کو منزل مل سکتی نہیں۔ ایک بات ہوتا وہی ہے، آپ بھی سب کہتے ہیں، جو رب تعالی چاہتا ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت رب کی مشیت پر ہے، اور سب نے اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، کہیں بھاگ سکتے نہیں۔ اینڈ کہتے ہیں انگلش میں، انتہا کہتے ہیں، آپ انجام کہتے ہیں، بالآخر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور امتحان دینا ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں دنیا میں، نہیں مان رہے، سچ کو قبول نہیں کر رہے، وہ یاد رکھیں ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، ان سے باز پرس ہوگی۔ وہ جو کر رہے ہیں اس کا جواب بھی دیں گے اور اس کی سزا بھی بھگتیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور سچ ہمیں پہنچا دیا، دین ہمیں سکھا دیا۔ اب جو بھی منہ موڑے گا، انکار کرے گا، وہ کوئی خیر نہیں پا سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔